عرب اور شام کے درمیان میں ایک ریاست غاسان نام کی آباد تھی، جس کے حکمران بنو غسان چلے آ رہے تھے۔ اس سلطنت کا آخری بادشاہ جبلہ بن الحیام غسانی تھا۔ یہ سلطنت کیسر روم کی باج گزار تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات پھیلنے لگی تو 636 بمطابق 15 ہجری میں یرموک کی جنگ میں مسلمانوں کو رومیوں کے ساتھ لڑنا پڑا۔ جبلہ بن الحیام غسانی رومیوں کی طرف سے لڑ رہا تھا۔ 2 لاکھ رومی لشکر کے سامنے مسلمانوں کی سپاہ صرف 36,000 تھی، مگر جو جذبہ مسلمانوں میں تھا وہ رومیوں میں نہ تھا۔ رومیوں کے مقدر میں شکست لکھی تھی، وہ شکست سے دوچار ہو گئے۔ جبلہ نے جب رومیوں کے پاؤں اکھڑتے دیکھے تو اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور مسلمانوں سے صلح کر لی اور اسلام بھی قبول کر لیا۔ ریاست غاسان اسلامی قلمرو میں شامل ہو گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد جبلہ بڑی جلدی مکہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگا۔ اس کے احرام کی چادر زمین پر گھسٹی جاتی تھی۔ اس پر ایک بدو کا پاؤں آ گیا۔ پھر کیا تھا، جبلہ کی چادر کھل گئی۔ نو مسلم جبلہ ابھی اسلام کے قانونی مساوات سے واقف نہ تھا۔ اس میں شاہی نخوت موجود تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر جو دیکھا تو ایک غریب بدو سر جھکائے کھڑا تھا۔ جبلہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک زناٹے دار تماچا اس کے گال پر دے مارا۔ اس بیچارے کی ناک ٹیڑھی ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ آئے۔ وہ حیران تھا کہ اس حرم پاک میں مارا گیا جہاں جوں تک کو مارنا منع ہے۔ اس نے طواف وہیں چھوڑا اور خانہ کعبہ سے باہر نکل گیا۔ اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج کرنے کی غرض سے مکہ میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ بدو کو ان کے آنے کا علم تھا۔ وہ سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ وہ انصاف کا طالب ہے۔ اسے غاسان کے 9 مسلم بادشاہ نے حرم کعبہ کے طواف کے دوران مارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جبلہ کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ جبلہ کا خیال تھا کہ وہ غاسان کا بادشاہ ہے، عدالت میں اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اس کی توقیر ہوگی۔ دوسرا، اس کا یہ گمان بھی ہے کہ اس نے مسلمان ہو کر مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ مگر وہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو اس کے کندھوں پر ایک اکڑی ہوئی گردن تھی۔ اس کا سر تکبر اور غرور کا سہارا لیے ہوئے تھا۔ وہ دیکھنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کسی مخصوص جگہ پر بٹھائیں گے، مگر انہوں نے جبلہ کو اس بدو کے ساتھ کھڑے ہونے کو فرمایا۔ جبلہ نے کہا، اے امیر المومنین، میں غسان کا بادشاہ ہوں، آپ مجھے ایک غریب بدو کے برابر کھڑا کر رہے ہیں، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہے۔ ظالم کا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ناانصافی نہیں ہے۔ اسلام ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ جرم ثابت ہونے سے پہلے مجرم اور مجروم ایک ہی کٹہرے میں کھڑے ہوں۔ یہ اسلام کیسا ہے جس میں کسی تشخیص کا لحاظ نہ رکھا جائے؟ امیروں اور غریبوں کے لیے قانونی تفاوت ہونی چاہیے۔ نہیں، اسلام نے ہمیں ایسے فرق کی اجازت نہیں دی۔ بہرحال جبلہ کو بدو کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا۔ جب بیانات کی سماعت ہوئی تو جبلہ قصوروار ثابت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبلہ، یا تو تم بدو سے معافی مانگو یا مقررہ سزا بھگتو۔ جبلہ نے سزا کا نام سنا تو کانپ گیا۔ اس نے تو بس سزائیں دینی ہی سیکھی تھیں، وہ خود سزا کے ذائقے سے نا آشنا تھا۔ وہ پھر بولا، مگر اے امیر المومنین، میں ایک بادشاہ ہوں اور وہ ایک معمولی آدمی ہے، آپ میرے مقابلے میں اسے ترجیح دے رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جبلہ، تم دونوں مسلمان ہو، اسلام کی نظر میں سب مسلمان برابر ہیں۔ اسلام اسے سزا دینے میں رعایت نہیں کرتا جو اس کی نگاہ میں مجرم ثابت ہو جائے۔ چونکہ تم مجرم کے مرتکب پائے گئے ہو، لہذا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر سزا سے گھبراتے ہو تو بدو سے معافی مانگ لو۔ مگر اے امیر المومنین، میں ایک بادشاہ ہو کر کیسے معافی مانگوں؟ یہ بات میری عزت اور وقار کے خلاف ہے، ایسا کرنا میرے لیے ناممکن ہے۔ جبلہ کے گلے میں ہڈی پھنس چکی تھی، اسے دونوں باتیں پسند نہیں آ رہی تھی۔ اب اس نے خلیفہ امیر المومنین کے آگے سر جھکا دیا، عرض کیا کہ سزا کل تک کے لیے موقوف رکھی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدو کی طرف دیکھا، فرمایا، کیا وہ کل تک سزا کو موقوف رکھنے کی اجازت دیتا ہے؟ بدو نے اجازت دے دی۔ اس اجازت پر بدو کی درخواست منظور ہو گئی۔ جبلہ اپنی قیام گاہ پر چلا گیا۔
تو اس کی نیت میں فطور آ گیا۔ اسے جو ایمان کی دولت نصیب ہوئی تھی وہ اس کے مقدر میں نہ تھی، اس نے اس کی قدر نہ کی۔ وہ رات کے اندھیرے میں دروازہ کھول کر بھاگ گیا اور دوبارہ جا کر عیسائی ہو گیا۔ جبلہ کے لیے یہ بھی ایک سزا تھی جو اس نے فوراً اپنے لیے تجویز کر لی۔ اے کاش آج اگر اسلام کے قانون انصاف پر عمل کیا جائے اور جرم کے معاملے میں شاہ و گدھا برابر ہو جائیں تو اللہ کی زمین ناانصافیوں سے پاک ہو جائے گی۔ آج تو امرا کو تحفظ دینے کی فکر کی جاتی ہے۔